جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ امیر معاویہ کی بالکل لڑائی ہوئی ہے، جنگ جمل بھی ہوئی ہے، بی بی عائشہ علی کی لڑائی بھی ہوئی ہے، حضرت معاویہ علی کی لڑائی ہوئی ہے، لیکن خلافت حضرت علی کا حق تھا، لیکن وہ بھی مجتہد تھے اور حضرت عثمان کے خون کا بدلہ مانگتے تھے، لیکن لڑائی کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا کُلًا وعد اللہ الحسنیٰ، ہم نے سب کی غلطیاں معاف کر دی ہیں اور سب اہل جنت ہیں۔ جب اللہ نے معاف کر دی ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہتے جی کسی حدیث میں ذکر ہے کہ حضور کا پیشاب آتا ہے، ایک حدیث میں کہ بی بی نے حضور کا پیشاب برتن میں تھا پی لیا، لیکن کسی سیاہ ستہ کی حدیث مبارک میں نہیں ہے، لیکن ہو بھی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی وجہ۔ مسجد مدینہ منورہ میں مسجد القباء کا قبرستان کیوں ختم کیا گیا اللہ عالم جی مجھے تو پتہ نہیں، یہ قبریں تم ڈھونڈتے رہتے ہو، ہم تو قبریں نہیں ڈھونڈتے، نہ ہم قبریں ڈھونڈتے ہیں نہ ہم پتہ رکھتے ہیں کون سی گر گئی کون سی بن گئی، اللہ عالم، مجھے پتہ نہیں تو جواب کیا دوں۔ حرم کا کام بند ہے، ہمیں تنخواہ نہیں ملی، اللہ سے دعا کرو اللہ دیں گے، ایسے حالات ہوتے ہیں، کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے، پہلے جو تم سالوں تک کماتے رہے وہ کسی کو واپس کر دی ہیں تم نے، اس کا شکریہ ادا ہو گیا، باقی 4 مہینے روک گئی، تکلیف ہو گئی، صبر کرو اللہ دے گا، ان کو بھی دے گا تمہیں بھی دے گا سب کو دے گا، اور اب تو الحمدللہ آرڈر بھی ہو گیا، انشاءاللہ 1-2 مہینے کے اندر سب کو مل جائے گی۔ کوئی غم نہ کرو کہ پیٹرول مہنگا سستا ہو گیا ہے تو اس ملک کی معیشت گر جائے، بالکل اس ملک میں اللہ نے 1200 معدنیات رکھی ہیں، ابھی تو ایک کھلی ہے تیل، جب باقی کھلیں گی تو آسمان میں انشاءاللہ ان کی معیشت چلی جائے گی، جب تک کعبہ ہے مدینہ ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں ہلا سکتی انشاءاللہ۔ میرے چاچا کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کی مرضی ہے، لڑکی دے لڑکا دے، بہرحال دعا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کو اولاد صالح اور اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اصل بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ لڑکیاں ہونا جو ہے نا ہمارے علاقوں میں ایک بڑی بری بات ہے، کہتے ہیں جی یہ عورت ہی منحوس ہے، جب بھی پیدا ہوتی ہے لڑکی پر، یہ تمہاری وجہ ہے، عورت کی کوئی وجہ نہیں، عورت تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، تم جب بیج لڑکی کا ڈالو گے تو لڑکا کیسے بن جائے؟ تم اپنا علاج کرواؤ، عورت کا اس میں کیا قصور ہے؟ افرأیتم ما تمنون، تم ڈالتے ہو، عورت کی مثال ایسے ہے جو زمین ہوتی ہے، اسی فاتو حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی، یہ تو تمہارے اندر نقص ہے، تم اب بڑے بڑے سینٹر بن گئے ہیں، میڈیکل بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، اور باقاعدہ علاج ہو جاتا ہے، کسی اچھے یعنی اس میں جائیں، یہ عام اناڑی وناڑی عطائی جو بیٹھے ہوئے ہیں نا لوٹنے والے، کسی خیال کرنا کسی پیر کے چکر میں نہ پھنس جانا، انشاءاللہ وہ پہلی مال دولت بھی بک جائے گی انشاءاللہ۔ کسی بڑے میڈیکل سینٹر میں جائیں، اب تو اچھا انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاؤ، وہاں تلاش کرو کہ مجھے یہ تکلیف ہے، آن لائن بھی ڈاکٹر مشورہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بارشیں نہیں ہیں اپنی رحمت سے بارشیں برسا، یا مغیث اغثنا، یا غیاث اغثنا، یا غیاث المستغیث اغثنا، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم سقیا رحمت ولا سقیا عذاب۔ میں نے عمرہ کیا ہے، اور عمرہ تو میں نے پورا کیا، بال نہیں کاٹے، پورا کیسے کیا آپ نے؟ جب تک بال نہیں کاٹیں گی آپ تو احرام میں ہیں، آپ تو احرام سے نہیں نکلی ہیں، جتنی غلطی کرتی جائیں گی دم بڑھتا جائے گا، فوراً بال کاٹو۔ پورا کیسے کر دیا آپ نے؟ میں نے عمرہ پورا کر لیا، کیسے پورا کیا؟ پورے کے اندر تو محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون ہے، جب تک بال نہ کاٹو عمرہ پورا کیسے ہوتا ہے؟
حتیم کے اندر میزاب رحمت کے نیچے بیت اللہ کے پردے میں کچھ لکھنے سے نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ سے وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل بھی وہاں زندگی میں نماز پڑھتے تھے۔ حرم شریف میں لوگ جوتے پہن کے نماز میں پڑھتے ہیں، چلتے ہیں، اگر جوتا پاک ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر پلید ہو تو پھر گناہ گار ہے۔ بعض لوگوں نے حرم شریف کے لیے الگ جوتے رکھے ہوتے ہیں، وہ صرف حرم میں پہنتے ہیں، کیونکہ ان کے پاؤں خراب ہو جاتے ہیں پتھر پر، اس لیے انہوں نے اسپیشل جوتے بنا کے رکھے ہوتے ہیں، پھر تھیلی میں ڈال کے گھر لے جاتے ہیں۔ کئی طواف اکٹھے کریں تو اب بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھ دیں، وہ بھی جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ اگر دوران طواف حجر اسود کے بعد اشارہ بھول گیا کوئی بات نہیں، صحابہ اور صحابیات کی قبور پہ جائیں تو السلام علیکم یا دار قوم مومنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاسد یغفر اللہ لنا ولکم۔ اور حضور نے جنت البقیع غرقد کے مزار پہ قبرستان پہ کھڑے ہو کے بڑی لمبی لمبی دعائیں بھی کی ہیں، آپ بھی دعائیں کریں۔ حقوق العباد میں کوتاہی جو ہے وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتی جب تک کہ اس بندے کا حق ادا نہ کرو۔ اگر عورت حیض سے پاک ہونے کے بعد بھی آئے اور اس کو داغ لگ رہا ہے، اگر 10 دن گزر گئے ہیں تو اس کے بعد حیض نہیں ہو سکتا، وہ بیماری ہے، پھر وہ آتی رہے کوئی بات نہیں، اور ہر دفعہ اپنے بدن کو ہر چیز کو پاک کرے۔ بعض روایات میں حضور کے خون پینے کا سب واقعہ بھی لکھا ہے اور آپ کے پیشاب مبارک کے پینے کا بھی، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں ہے، ضعیف روایات ہیں۔ ایک دن طواف کے 5 چکر لگاتا ہے، دوسرے دن 2 طواف کے چکر لگاتا ہے، پھر صفا دوڑتا ہے، ہو تو جائے گا انشاءاللہ، چونکہ 5 ہو گئے نا، اکثر چکر وہ لگا گیا، لیکن ایسا کیا نہ کرو، تھک گئے ہو بیٹھ جاؤ، سانس لے کے پھر چکر لگا لو۔ یہ نہیں نا کہ گھر چلے جاؤ 2 دن کے بعد تمہیں سانس آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں تو اللہ نے قصر فرض دے رکھی ہے، سنت میں تو قصر ہوتی ہی نہیں نا، تو لہذا اگر جمعہ سے پہلے بھی ہم 4 رکعت سنت پڑھیں گے وہ پوری پڑھیں گے، جو نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں، اگر مسافر ہو تو، مسافر نہیں ہو تو سنت تو پوری پڑھنی ہوگی، صرف فرض میں قصر ہوتا ہے، اور جمعہ میں تو کوئی قصر ہے ہی نہیں، 2 رکعتوں کے بجائے خطبہ ہے اور 2 رکعتیں نماز ہے، وہی 4 رکعت ہو گئی۔ نیت ہی ہے سنت، اور کیا نیت ہے؟ دل میں یہی ہے کہ میں نیت، کیونکہ اصل جمعہ نہ ہوتا کیا ظہر ہوتی، 4 رکعت پہلے اور 4 رکعت بعد میں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں۔ میں نے علم نہ ہونے کی بنا پہ حلق نہیں کروایا، کوئی بال کٹوائے کہ نہیں؟ اگر بالکل ہی نہیں کٹوائے، پہلے بال کٹواؤ پھر ایک دم دو، اور دم دینے کی طاقت نہ ہو تو 10 روزے رکھو۔ صحابہ رسول حضرت زبیر قتل ہوئے ہیں اس زمانے میں جب حجاج تھا۔ اگر احرام کے دوران میں وضو کرتے ہوئے داڑھی سے بال گر جائیں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بال وہی گرتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، زندہ بال کبھی نہیں گرتا۔ اگر کوئی عمرے کی نیت کرنے کے بعد صرف طواف کرے، سعی نہ کرے، بالکل دم واجب ہے، کیونکہ صفا مروہ واجب ہے، اس نے ترک واجب کیا، دم پڑ گئی۔ طواف کے دوران قرآن بالکل پڑھ سکتے، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وہی ہے جو حضور نے پڑھا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔
آپ نے 2 چادریں باندھی، پھر مسجد عائشہ جا کے نیت کی، ٹھیک ہے، چادریں باندھنے کا نام تو احرام نہیں ہوتا، اصل تو احرام تب شروع ہوگا جب وہاں جا کے آپ نیت کریں گے۔ چادریں چاہے آپ اپنے گھر سے باندھ کے چلے جائیں، کیونکہ وہاں بھی کپڑے کہاں رکھوں گا یا غسل کا موقع نہیں ملے گا، کوئی حرج نہیں۔ طواف الوداع کا پتہ نہیں کیا دوران جب جانا ہو، آخری کام طواف الوداع، سارے کام ختم کر کے طواف الوداع کرو اور چلے جاؤ۔ صدقہ کون سا عمل ہے؟ خیرات کرو، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، سب صدقہ ہے۔ صدقہ دیتے وقت صدقہ دینا ضروری ہے، مجھے نہیں پتہ کیا معنی ہے اس کا۔ صدقے وقت صدقہ ہی ہوگا اور کیا ہوگا؟ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ ان کو یعنی نفاق سے اور آگ سے بری کر دیتے ہیں، لیکن یہ فضیلت ہے، اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی زیارت کر کے چلا آیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی تو زیارت ہو جائے گی، لیکن اگر پڑھے تو سبحان اللہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے دوست ہیں آصف سے، ان کو اٹیک ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم 5 عورتوں نے دوسرے عمرے کے لیے اپنے ہوٹل سے نیت کی، احرام بھی باندھا، خانہ کعبے میں آگے طواف کیا، صفا مروہ بھی نہیں دوڑے، ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ عمرہ ہوا نہ کچھ ہوا۔ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی مذاق ہے کہ ہوٹل سے احرام باندھو، طواف کرو، ہوٹل پہ چلے جاؤ، عمرہ ہو گیا۔ مسجد عائشہ جا کے عمرہ کرو، بی بی تو خود مکے میں موجود تھی نا، اگر مسجد عائشہ جانا ضروری نہ ہوتا تو کیوں بھیجتے تھے؟ نہیں، وہیں کہتے احرام باندھ کے عمرہ کر لو۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث اور دیوبندی لوگوں میں اختلاف ہے، اور تم ایسا کرو جس چیز میں اختلاف نہ ہو اس کو تم عمل کرنا شروع کر دو، جس میں اختلاف ہے وہ میں انشاءاللہ مٹاؤں گا، کوشش کروں گا۔ کسی نے اہل حدیث یا دیوبندی نے کہا نماز نہ پڑھا کرو، تو تم نمازی تو بنو نا پہلے، اختلاف تو باقی آمین زور سے کہو یا ایسا کہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جو چیزیں متفق ہے یہ تو بہانہ ہے نا جی، وہ یہ کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، کون کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھو، کون کہتا ہے کہ حج نہ کرو، کون کہتا ہے کہ عمرہ نہ کرو۔ اختلاف تو فروعی چیزوں میں ہے، بعض رفع دین کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، بعض آمین زور سے کرتے ہیں، آہستہ کرتے، یہ تو فروعی چیزیں ہیں، ان کے اختلاف تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تک کسی حدیث یا دیوبندی نے کہا ہے کہ مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھا کرو، کس میں اختلاف؟ اصول میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں بس۔ میں نے کافی عرصہ پہلے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، آپ کو غلط فہمی ہے، وہ پیر مکی صاحب اور ہیں، میں پیر نہیں ہوں، میں نے کبھی کسی کی بیعت نہیں کی الحمدللہ، مجھ سے اپنے گناہ نہیں اٹھائے جاتے تو میں تیرے کیسے اٹھاتا۔ وہ ایک اور پیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ مکی لکھا ہوا ہے، تو میں نے ان کی ہوگی بیعت۔ آج کل مصیبت آ گئی ہے نا، ہر آدمی نے آگے مکی لکھنا شروع کر دیا، اس لیے وہ جو بھی غلطی کرے وہ میرے گلے میں پڑ جاتی ہے۔ مجھے بھائی ریاض سے لینے کے لیے مکے میں آ رہا ہے، کہتا ہے کہ ڈرائیوری کی وجہ سے میں عمرہ نہیں کر سکوں گا، تو آ کے احرام باندھ کے آ جائے، رات کو سوتا ہے، آرام کر لے، صبح عمرہ کر لے، کون سی تھکاوٹ ہے، دور ہو جائے گی۔ یہ 12 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آ رہا ہے، اللہ کے طواف کی اس کو بڑی تکلیف ہے۔ جو بیوی اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، دعا کریں، وہ بڑی سخت وعید ہے، حضور نے فرمایا اس سے 70,000 اللہ کا فرشتہ لعنت کرتا ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اور اگر بالکل تمہاری نہیں بنتی طلاق لے لو،
بیوی بن کے تو نافرمانی نہ کرو نا. خاوند اپنی بیوی کو نماز کے لیے کہتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، ایسی بیوی کو گھر سے نکال دو، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک وہ نماز نہ پڑھنے سے کافر ہو جاتی ہے. جب کافر ہوگی تو نکاح ہی ختم ہو گیا. ایسی بیوی جو نماز نہ پڑھے اس کو گھر میں نہ رکھو. اگر دونوں ہی نہ پڑھتے ہوں تو پھر تو دونوں ہی کافر ہو گئے. چھٹی. عمرے کے دوران طواف کرتے ہوئے کعبہ شریف کو لپٹ کے رونا جائز نہیں ہے. اگر والد مرنے کے وقت میں وصیت کرے کسی بیٹے کو زیادہ دے کسی کو کم، یہ بالکل ناجائز ہے. وہ جو اللہ نے حصہ مقرر کیا اس کے مطابق، شریعت کے مطابق اس کی میراث تقسیم ہوگی. اگر کسی کے لیے طواف کرے، بس دل میں جو نیت ہے کافی ہے، زبان سے نام لینے کوئی ضرورت نہیں. اگر کسی نے عمرے کے طواف کے پہلے رکن یمانی سے شروع کیا، طواف ہی نہیں ہوا، جب طواف نہیں ہوا تو عمرہ ہی نہیں ہوا، عمرہ دوبارہ کرو. وہی مسجد عائشہ سے جا کے رام باندھ کے عمرہ کرو. صفا مروہ جب ہم جا رہے تھے تو استلام نامہ بھول گیا، اس کی کوئی بات نہیں، مستحب ہے، کرتے تو ثواب ہے. عورت امام کے پیچھے تسبیح، تحمید، تشہد پڑھے، بالکل پڑھے. تسبیح بھی پڑھے گی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم. صرف فاتحہ نہیں پڑھے گی. اگر حنفی مسلک ہے، شافعی ہے تو فاتحہ بھی پڑھے. عمرے کے بعد نفلی طواف کیا، مغرب کے بعد واجب طواف پڑھے، یاد نہیں، یاد آ گیا آپ پڑھ لو. میں نے گندم جب ادھار دی تھی تو اس کا ریٹ 400 پتہ نہیں کیا، لیکن اب واپس کرنے لگا ہوں تو ریٹ زیادہ ہو. وہ گندم لی تھی، گندم دو گے، پیسے لیے تھے تو پیسے دو. اب ریٹ زیادہ ہو یا کم ہو. دوران طواف حتیم میں داخل ہو کے نفل پڑھنا ناجائز ہے. پہلے طواف تو پورا کرو نا، ایک کام پورا نہیں کیا نفل آ گیا. کہتے جی اللہ کے اندر جو صفات ہیں کچھ انسانوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن انسانوں کی صفت کہاں اور خدا کی کہاں. جیسے اللہ کی صفت ہے سمیع، اللہ کی صفت ہے علیم، سننے والا، جاننے والا.